پھر حشیشان کا یہ آدم خور دستہ بڑی رازداری کے ساتھ حلب پہنچا۔ اس کے بعد گمشتگین کے جاسوسوں کی نشاندہی پر حشیشان نے صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کی طرح لباس پہنے اور دوسرے دن جبل جوشن پہنچ کر صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حشیشان کا یہ منصوبہ کامیاب تھا، مگر یہ صلاح الدین ایوبی کی خوش بختی تھی کہ یکایک آدم خوروں کی چال انہی پر الٹ گئی۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں ایک امیر حاکم بوک بیس نجم الدین تھا۔ سلطان نور الدین محمود کی وفات کے بعد نجم الدین نے ملت اسلامیہ کی سالمیت کے لیے صلاح الدین ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ بوک بیس شام کا سرحدی علاقہ ہے، اس لیے نجم الدین حشیشان کی جماعت کے اکثر افراد کو پہچانتا تھا۔ جب یہ باطنی آدم خور صلاح الدین کے لشکر میں شامل ہو کر اپنا ہدف تلاش کرنے لگے تو حاکم بوک بیس نے ان میں سے ایک شخص کو پہچان لیا، مگر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور نجم الدین نے اس شخص کے گریبان پکڑ کر چیختے ہوئے کہا، آل شیطان، میں تمہیں خوب جانتا ہوں، تم لوگ کس ارادے سے یہاں آئے ہو، مگر یاد رکھو کہ تم میری زندگی میں اپنے ناپاک منصوبے کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکو گے۔ راز فاش ہوتے ہی باطنی آدم خور نے برق رفتاری کے انداز میں زیر لباس چھپا ہوا خنجر نکالا اور نجم الدین کے شکم میں اتار دیا، مگر نجم الدین نے اس کا گریبان نہیں چھوڑا اور چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، امیر صلاح الدین کو مطلع کر دو کہ ہمارے لشکر میں حشیشان گھس آئے ہیں، ان پر سخت نظر رکھی جائے اور ہر سپاہی کی تلاشی لی جائے۔ نجم الدین کی آواز سن کر دوسرے حشیشان بھی پلٹ پڑے اور نجم الدین کے کئی ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اس دوران آدم خور نے نجم الدین کے شکم پر کئی مہلک وار کیے، مگر وہ بہت شجاع اور سخت جان آدمی تھا، اس نے آدم خور کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ نجم الدین کا ایک سپاہی وہاں پہنچا اور اس نے آدم خور کو قتل کر دیا۔ بہت زیادہ زخم کھانے اور خون بہہ جانے سے نجم الدین لڑکھڑا کر گر پڑا۔ سپاہی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر نجم الدین نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں سپاہی سے کہا، مجھے چھوڑو اور امیر صلاح الدین کی حفاظت کرو۔ اس سے پہلے ہی نجم الدین کا ایک سپاہی چیخ چیخ کر صلاح الدین ایوبی کو حشیشان کی آمد سے باخبر کر چکا تھا۔ دو آدم خوروں نے صلاح الدین کے خیمے میں گھسنے کی کوشش کی، مگر بروقت اطلاع مل جانے پر تغر الامیر جاندار نے ان دونوں حشیشان کو قتل کر دیا جو صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ انجام کار بڑی مشکل سے اس فتنہ پر قابو پا لیا گیا اور ایک ایک آدم خور کو قتل کر دیا گیا، مگر پھر بھی حشیشان نے صلاح الدین کے 200 سے زیادہ سپاہیوں کو شہید کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نجم الدین کے قریب پہنچا تو اس کی آخری سانسیں تھیں۔ حاکم بوک بیس نے کلمہ شہادت پڑھا اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں صلاح الدین سے مخاطب ہوا، امیر اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ہی نجم الدین اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ صلاح الدین ایوبی گھٹنوں کے بل زمین پر جھک گیا اور اس نے نجم الدین کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، ملت اسلامیہ پر قربان ہونے والے اللہ تجھ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔